والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. انسان خوابوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، بت صنم خوابوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنے توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ محترم حاضرین جمع، دین ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی فضل و احسان سے ایک بار پھر ہم اور آپ جامع مسجد دارالسلام میں خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کے اندر آپ کو دو طرح کی صورتیں ملیں گی۔ کچھ صورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کے نام کے آگے آپ کو لکھا ہوگا یہ صورت مدنی ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ملیں گی جن کے نام کے آگے لکھا ہوگا کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ پورے قرآن میں دو ہی طرح کی صورتیں ہیں، یا تو مکی آپ کو ملیں گی یا پھر مدنی ملیں گی۔ مکی صورت کسے کہتے ہیں، مدنی صورت کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے اس کی بہت ساری ڈیفینیشن اور بہت ساری تعریفات علماء نے کی ہیں، لیکن صحیح تعریف یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں قرآن حکیم کی، وہ آیتیں، وہ صورتیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہوں یا طائف کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مکہ کے اندر اطراف میں نازل ہوئی ہوں، وہ ساری کی ساری صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اب چاہے وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہوں، ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ ساری صورتیں، وہ ساری آیتیں مدنی صورت کہلاتی ہیں، مدنی آیتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے ہم اور آپ سورۃ العصر کے نام سے جانتے ہیں۔ سورۃ العصر 70 حروف اور 14 الفاظ پر مشتمل قرآن حکیم کی نہایت چھوٹی صورت ہے۔ اتنی مختصر اور اتنی چھوٹی صورت ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جس کو یہ صورت یاد نہ ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ کریمہ کے اندر 70 حروف ہیں اور 14 الفاظ ہیں، اور بہت ہی مختصر صورت ہے، لیکن جب آپ اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے، جب آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں گے، جب اس صورت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ صورت اتنی جامع ہے، معانی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے یہ صورت اتنی اہم اور اتنی جامع صورت ہے کہ اگر آپ لکھنا شروع کر دیں، جمع کرنا شروع کریں تو مستقل ایک کتاب تیار ہو جائے۔ بہت ہی جامع صورت ہے بھائی، اور اسی لیے امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان کے اندر اور امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الاوسط کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب سورہ کریمہ نازل ہوئی
اور نازل ہونے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جانسار صحابہ کے سامنے اس سورت کو پڑھ کر کے سنایا اور صحابہ نے جب اس کو حفظ کر لیا، حفظ کرنے کے بعد صحابہ چونکہ ان کی زبان عربی تھی، عربی کو سمجھتے تھے، عربی کی باریکیوں کو سمجھتے تھے، ڈائریکٹ انہوں نے نبی سے قرآن کو سنا۔ سننے کے بعد جب یہ سورت ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھتی ہے، صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا، امام بہقی رحمۃ اللہ شعب الایمان کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ جب دو صحابی آپس میں ملتے تھے، یقرأ احدهما علی الاخر سورۃ العصر، دو صحابی آپس میں ملتے تھے، سلام پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے یہ سورت پڑھ کر کے سامنے والے کو سناتے تھے، سامنے والا اس کو سناتا تھا، جب آپس میں سورۃ العصر سنا لیتے اس کے بعد کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر اس سورت کے اندر ایسا ہے کیا، اس سورت کے اندر اللہ نے ایسا کہا کیا ہے کہ صحابہ سلام بعد میں کرتے تھے۔ سورہ کریمہ ایز اے ریمائنڈر، تنبیہ کے طور پر، بتلانے کے لیے یا کہانی کے طور پر صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کر کے سورت سنایا کرتے تھے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن حکیم کی اس چھوٹی سی سورت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رب ذوالجلال نے سورت کے اندر کہا کیا ہے، سمجھایا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو سکھانے کیا سکھایا گیا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ حاضر و ناظر سے ہم امید کرتے ہوئے اس سورت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ، واشی ناکا کے اس جامع مسجد میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، تو دیکھ رہا ہے، تو جان رہا ہے، تیرے قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بیٹھنے کو، سمجھنے بوجھنے کو، اے اللہ تو ہمارے لیے اس کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا اور اسے شرف قبولیت سے نواز۔ آمین۔ سورت کا نام جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، سورۃ العصر۔ اور دوسری چیز آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی نہیں ہے بلکہ یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے سورت نازل ہوئی۔ اس سورۃ کریمہ کی جو شروعات ہے 3 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ پہلی آیت آپ دیکھیں، اور بلکہ گہرائی کو اترنے سے پہلے سرسری طور پہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا چلوں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس زمین کے اوپر جتنے بھی انسان رہتے اور بستے ہیں، پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اور ایمان لانے کے بعد جس نے عمل صالح کیا، نیک کام کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، لیکن جس کے اندر یہ 4 صفات پائی جائے ایسا انسان کامیاب ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے ایسا انسان گھاٹے میں ہے، جس کے پاس ایمان کے بعد عمل صالح ہے ایسا انسان بھی گھاٹے سے بچا ہوا ہے۔ جس کے پاس تواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنے کی صفت جس کے اندر پائی جا رہی ہے ایسا انسان بھی گھاٹے سے محفوظ ہے۔ اور جس کے اندر تواصوا بالصبر، آپس میں صبر کرنے کی وصیت، جس کے اندر صبر کا مادہ ہے، دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں جو صبر کرنے والا ہے ایسا انسان بھی گھاٹے سے، خسارے سے محفوظ ہے۔ یہ سورہ کریمہ کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورہ کریمہ کی شروعات ہوتی ہے والعصر کے ذریعے سے۔ والعصر کے اندر جو واو ہے، کبھی آپ قرآن لے کر کے بیٹھیے، آپ اس سورت پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، واو جو یہاں پر ہے یہ واو ہے قسم کے لیے۔ عربی زبان کے اندر جب قسم کھانا ہوتا ہے، بھائی ہم اپنے عام زبان میں بھی کبھی کبھار ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں کہ ہم بھی قسم کھاتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر جب کسی کو قسم کھانا ہوتا ہے تو قسم کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے واو، دوسری ہے تا اور تیسرا حرف ہے با۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، آپ قرآن حکیم کو پڑھیے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا والشمس وضحاها۔ والفجر، قسم ہے نماز فجر کی، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ تو واو جو ہے یہ قسم کے لیے ہے۔
قسم کی جو دوسرا لفظ آتا ہے، دوسرا لفظ ہے تا۔ اہل عرب جو ہیں وہ تا کے ذریعے سے بھی قسم کھاتے ہیں۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے سامنے دعوت اللہ کو پیش کرتے رہے لیکن قوم بار بار انکار کرتی رہی، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا جس کو رب کائنات نے سورۃ الانبیاء کے اندر نقل کیا ہے، سورۃ الانبیاء کے اندر جس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے دعوت اللہ پیش کرتے رہے لیکن بار بار قوم کی بات کو انکار کرتے رہے، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ، تمہارے معبودوں کے ساتھ میں چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم منہ پھیر کر کے چلے جاؤ گے، جب تم میلے کے اندر چلے جاؤ گے۔ تو دوسرا لفظ ہے تا جس کے ذریعے سے قسم کھایا جاتا ہے، اور تیسرا لفظ ہے با، باللہ لا افعل کذا، باللہ لأخرجنکم من هذا المسجد، اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کام کر دیا نا تو میں تم کو مسجد سے نکال کر کے باہر کر دوں گا۔ تو عربی زبان کے اندر قسم کھانے کے تین الفاظ آتے ہیں، واو، تا اور با۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ پہلا لفظ ہے واو۔ دوسرا لفظ ہے عصر۔ عصر کا معنی کیا ہے بھائی؟ اکثر مفسرین کے آپ دیکھیں گے جب آپ ترجمے کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا قسم ہے زمانے کی۔ عصر کا ایک معنی ہوتا ہے زمانہ، عصر کا ایک معنی ہوتا ہے ٹائم، عصر کا معنی ہوتا ہے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ یہاں ٹھہر کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی دنیا کے اندر ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے کہ جہاں پر ہمیں قسم کھانا ہوتا ہے، ہم قسم کس کی کھاتے ہیں؟ کس کی قسم کھاتے ہیں بھائی؟ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ کے گھر کھانے کعبہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے بھائی۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی ہیں یہ غلط فہمی اپنے ذہن و دماغ سے نکالیے، قرآن حکیم اٹھا کر کے قسم کھاتے ہیں، یہ بہت عام سی بات ہے بھائی۔ قرآن حکیم کو اٹھا کر کے ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ نوٹ کر لیں۔ قرآن کا مسئلہ رکھا ہوا ہے، اب میں قرآن کو لے کر کے قسم کھاؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن حکیم جو آپ لیے ہوئے ہیں، جو نسخہ ہے، جو اوراق ہیں، جو صفحات ہیں، وہ مخلوق ہیں اور مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ قرآن سائڈ میں رکھیے اسے، اس کے بعد اسے قسم کھائیے، میں اللہ کے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کام میں نے نہیں کیا ہے۔ تو ہم اور آپ جب کوئی سچویشن ایسی آتی ہے جہاں پہ قسم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، اور اللہ ہی کی قسم کھانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ بھائی ہمارے اور آپ کے یہاں جب کوئی معاملہ پیش آیا، آپ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ سفیان تم نے ایسا کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے اور اپنی بات کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عصر کی وقت کی قسم کھا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، وقت کی اہمیت کو سمجھ لے، تو وقت کی اہمیت کو اللہ بتانا چاہتا ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ نماز عصر کی قسم کھا رہا ہے۔ اے انسان قسم ہے نماز عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ ایسا انسان جس نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، جس نے ٹائم کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ایسا انسان دنیا کے اندر بھی وہ کھائی و خاسر ہوگا، دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہوگا قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بھائی دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں جتنے لوگ اب تک کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب لوگوں کی فہرست آپ ایک ساتھ کے سامنے رکھیے اور ایسے لوگوں کی فہرست بنائیے جو ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جو انسان کامیاب ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں وقت کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے والا تھا۔ ایک انسان اگر کامیاب ہوا ہے تو وقت کی قدر کر کے کامیاب ہوا ہے، اور ایک شخص اگر ناکام ہوا ہے تو آج وقت کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج انسان ناکام ہے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے فرمایا اگر عصر کا معنی وقت لیا جائے، اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے وقت کی، پوری انسانیت خسارے میں ہے. یعنی جو انسان وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے ایسا انسان گھاٹے میں ہے، ایسا انسان خسارے میں ہے. اور اگر عصر کا معنی نماز لیا جائے، نماز عصر کو مراد دیا جائے، تو ایسا انسان من ترک صلاۃ العصر، جس نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز، اس کے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور اسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عصر کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ نے حکم دیا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ظہر بھی تم کو پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء بھی، لیکن صلاۃ وسطی کی جو درمیان والی نماز ہے اس نماز کی خصوصی طور پہ اہتمام کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر. نماز عصر کی قسم کھا کر کے اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے عصر کی نماز کی اہمیت کو سمجھ لے، عصر کی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پابندی کے ساتھ عصر کی نماز چھوڑ کے نہ پائے. اور عام طور سے یہی ہوتا ہے بھائی، ایک انسان ظہر میں آتا ہے، مغرب میں بھی آئے گا، عشاء میں بھی آئے گا، لیکن عصر کی نماز میں عام طور سے تعداد کم رہتی ہے نمازیوں کی. ایک تو ایسی تعداد کم رہتی ہے، لیکن عصر کی نماز کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے یا تو انسان سویا رہتا ہے یا کاروبار میں بزی ہے، نماز سے غافل رہتا ہے. والعصر، نماز عصر کی قسم کھا کر کے اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے نماز عصر کی اہمیت کو سمجھ لے، اس کی پابندی کر. ان الانسان لفی خسر، پوری پوری انسانیت خسارے میں ہے. والعصر کے تعلق سے بات تھی. دوسری آیت میں آپ دیکھیں ان الانسان لفی خسر، اللہ نے کہا پوری انسانیت خسارے میں ہے. خسر کا معنی کیا ہے بھائی؟ خسر کا مطلب ہوتا ہے ذہاب راس المال، تضییع راس المال. انسان کی جو اصل پونجی ہے، اصل پونجی کا ضائع ہو جانا، اصل پونجی کا ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، اسی کا نام ہے خسر. اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں. بھائی آپ یو پی اور بہار کے رہنے والے ممبئی کے اندر آ کر کے آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہا، کپڑے کی دکان میں آپ نے 5 لاکھ روپیہ پر انویسٹ کیا، لیکن سال بھر کے بعد جب آپ حساب کتاب کرنے بیٹھے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ لاس میں جا رہے ہیں. 5 لاکھ آپ نے خرچ کیا تھا، 5 لاکھ میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ برابر لاس میں جا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا بھائی آپ کا. فائدہ بہت دور کی بات ہے، جو راس المال ہے، جو اصل پونجی ہے، اصل پونجی بھی اس میں گھٹتی چلی جا رہی ہے. اسی خسارے کو بولتے ہیں خسر، اسی کا نام ہے خسر. اللہ نے کہا انسان خسارے میں ہے، اور انسان نہیں، پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے. یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں، کوئی میٹر نہیں کرتا، پوری انسانیت خسارے میں ہے. اللہ نے کہا پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. انسان کی اصل پونجی کیا ہے بھائی؟ انسان کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ دولت، شہرت، اولاد، زمین و جائیداد، مکان نہیں بھائی. ہماری اور آپ کی جو اصل پونجی ہے یہ ہماری زندگی ہے. ہماری اور آپ کی اصل پونجی یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے. ہماری اور آپ کی جو اصل پونجی ہے یہ ہماری عمر ہے، جو دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے امام فخر رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب کے اندر لکھتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورۃ العصر کو برف بیچنے والے سے ہم نے سمجھا. تعلقت سورۃ الکہف من باء الثلج، برف بیچنے والے سے ہم نے سورۃ العصر کو سمجھا ہے. ایک برف بیچنے والا مارکیٹ کے اندر برف لے کر کے پہنچا، دوپہر کا ٹائم ہے، ٹائم گھٹتا چلا جا رہا ہے، دل ڈوبنے کو ہے، وہ آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ لوگوں برف خرید لو. ارے فائدہ نہ صحیح، کم از کم راس المال جو پونجی میں نے اس کے اندر لگائی ہے، کم از کم وہ پونجی ہی اس کو مل جائے. انسان وہ برف بیچنے والا، برف جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی ہے، دن ڈھلتا جا رہا ہے، برف پگھلتا جا رہا ہے، گھلتا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کی قسم کھا کر کے، وقت کی قسم کھا کر کے پوری انسانیت کو اللہ نے خسارے بتایا. یہ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے تیری زندگی بھی تیری بدن پگھلتی چلی جا رہی ہے، تو کس خواب و خیال میں ڈوبا ہوا ہے؟ بھائی آج اگر مسجد کے اندر کوئی 40 سال کا ہے تو ظاہر سی بات ایک ٹائم تھا جب وہ پیدا ہوا تھا تو 4 سال کا تھا. آج اگر ہم 20-22 سال کے ہیں تو ایک دور ہمارا وہ بھی تھا کہ جو ہم 2-4 سال کے تھے. آج اگر انسان 40 سال کا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے
کہ 40 سال اس کی زندگی سے بگڑ چکا ہے، 40 سال اس کی زندگی کا ختم ہو چکا ہے، انسان موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور قابل غور بات یہ ہے، افسوس ہوتا ہے بھائی، آپ نے کپڑے کی دکان میں 5 لاکھ روپیہ آپ نے انویسٹ کیا، آپ لاس میں چلے گئے، لاس میں جانے کے بعد کیا آپ پارٹی کرو گے؟ لاس میں جانے کے بعد کیا آپ موت مستی کرو گے؟ لاس میں جانے کے بعد کیا آپ رات بھر نائٹ کلب میں جا کر کے آپ پارٹی شادی کرو گے؟ بھائی ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ لاس میں جانے والوں کو میں نے دیکھا ہے، ٹینشن کے مارے ان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ بزنس میں لاس ہونے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ڈپریشن کی حالت میں ہوتے ہیں، سکون نہیں ملتا ہے، نیند نہیں آتی ہے رات رات ان کو۔ لیکن انسان کتنا بڑا نادان ہے، انسان کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں بھائی، اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ بھائی تم کو سوچنا چاہیے، تمہارا بچہ اگر آج 10 سال کا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بچے کی زندگی سے 10 سال ختم ہو چکا ہے، 10 سال بگڑ چکا ہے، تمہارا بچہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 10 سال کے اندر تم نے اپنے بچے کو سکھایا کیا؟ رب کے بارے میں کیا تعلیم دی؟ دین کے بارے میں تم نے کیا تعلیم دی؟ 10 سال کا بچہ ہوا ہے، تم کیک کاٹ رہے ہو، تمہارے بچے کی زندگی لاس میں چل رہی ہے، تمہارا جو بزنس ہے وہ لاس میں جا رہا ہے، تم کو تو اس پر ٹینشن کے مارے تم کو نیند نہیں آنی چاہیے، تم خوشی منا رہے ہو اور آپ بہت بولنا چاہیے۔ آج دسمبر کی بھائی کتنی تاریخ ہے؟ 8 دسمبر ہے۔ آج 20-22 دنوں کے بعد 1 جنوری کو آپ دیکھیے گا نئے سال کے موقع پر کیا کیا نہیں ہوتا ہے بھائی۔ اور ہمیں غیروں سے شکایت نہیں ہے، ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، شکایت ہمیں اپنے مسلم نوجوان بھائیوں سے ہے، شکایت ہمیں ان مسلمانوں سے ہے جو اپنے آپ کو صاحب قرآن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ شکایت ہمیں ایسے نوجوانوں سے، ایسے مسلمانوں سے ہے جو ایک طرف آ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے ہیپی نیو ایئر کے موقع پر کون کون سے خرافات نہیں ہے بھائی جو انجام نہیں دیے جاتے ہیں۔ بھائی اگر آج ہماری زندگی سے 2023 اگر ختم ہو رہا ہے، ہماری زندگی سے نہیں نکل رہا ہے، تو ہماری زندگی سے ایک اور سال بگڑ گیا۔ اگر اللہ نے ہم کو 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی زندگی دی تھی تو اس میں سے 1 سال اور مائنس ہو گیا ہے، ہم تو موت کے اور قریب ہو گئے ہیں۔ اے نادان انسان، اس پر تجھے خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ اس پر تجھے ماتم کرنا چاہیے، غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ اللہ سے ان انسان لفی خسر، وقت کی قسم کھا کر کے اللہ نے پوری انسانیت کو خسارے بتایا۔ پوری انسانیت خسارے میں کیوں ہے؟ اس کی زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور قابل غور ہے، اللہ نے اصل کی وقت کی قسم کھائی۔ آپ بہار اور یوپی کے جو رہنے والے ہیں، شام کے ٹائم آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں دیہات میں جگہ جگہ بازار لگتا ہے۔ اچھا بازار کا جو ٹائم مڈ ٹائم ہوتا ہے، ابھی شہروں کا حال تو کچھ اور ہے، مغرب کے بعد یہاں مارکیٹ اسٹارٹ ہوتی ہے، لیکن ایک دور ایسا تھا اور آج بھی ایسے ماحول اور ایسے حالات آپ کو ملیں گے، اصل جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ عصر کے بعد ہوتی ہے، ظہر کے بعد مارکیٹ لگنا شروع ہوتی ہے اور عصر مارکیٹ عصر کے بعد ہوتی ہے۔ ایک انسان گھر سے باہر نکلا، مارکیٹ جاتا ہے، اب مارکیٹ میں جا کر کے اگر وہ چپ چاپ ایک سائڈ میں بیٹھ جائے اور اس کے بعد مارکیٹ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، وہ انسان وہاں سے خالی ہاتھ چلا جائے، گھر جائے گا، بیوی ڈانٹے گی، بچے پوچھیں گے ابو لے کر کے کیا آئے ہو، مارکیٹ آپ گئے تھے آپ کیا لے کر کے آئے ہو۔ ایک انسان مارکیٹ جاتا ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے بھائی عصر کا ٹائم ہے، مغرب تک گھر پہنچنا ہے، جلدی سے مارکیٹ کر لیتے ہیں، فلاں چیز لینی ہے، یہ سبزی لینی ہے، وہ لینا ہے، ساری چیزیں خرید کر کے انسان جلدی جلدی گھر پہنچ جاتا ہے۔ بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹائم کی قسم کھا کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے میرے بندے تیری دنیا ایک الگ تھی، جنت سے تجھے نکالا گیا، تو جنت والے گھر سے نکل کر کے دنیا کے اندر آیا ہے، دنیا ایک مارکیٹ ہے، جلدی سے سامان خرید لے، خرید کر کے تو جلدی سے تجھے قبر کے اندر جانا ہے، قبر کے بعد تجھے میدان محشر کے اندر جانا ہے اور وہاں جا کر کے تیرا رب تجھ سے سوال کرے گا دنیا کی مارکیٹ میں گیا تھا، خریدا کیا، بیچا کیا، سودا کیا لے کر کے آیا ہے؟ قیامت دن تجھ سے سوال ہو رہا ہے تو کر کیا رہا ہے؟ مارکیٹ ختم ہونے والی ہے، کل عشیۃ تصبح تقریبا دنیا، ہر شام یہ میسج تجھے دیتی ہے کہ انسان تو جس
طریقے سے دن کا اینڈ ہے، دن کا خاتمہ ہے، دن ختم ہونے والا ہے، تیری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، انسان تو کر کیا رہا ہے؟ جلدی سے سودا خرید لے اور جلدی سے آخرت کے سفر پر روانہ ہو جا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ اور ان الانسان لفی خسر کے تعلق سے ایک عجیب و غریب نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ انسان کی زندگی میں اگر مصیبت ایک طرف سے آئے تو انسان کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں، انسان ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی میں مصیبت چاروں طرف سے آئے پھر کیا ہوگا بھائی؟ اللہ نے کہا انسان خسارے میں ہے، اور اس خسارے کو اللہ نے جب بیان کیا تو اللہ نے کہا انسان تو ایک طرف سے خسارے میں نہیں ہے، تو چاروں طرف سے خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس آیت پر آپ غور کریں گے آپ کو ہوش ہو جائیں گے اللہ کیا انداز ہے قرآن حکیم کا، قرآن حکیم کیا کس انداز سے بیان کر رہا ہے بھائی۔ ان الانسان لفی خسر، اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں آپ رکھیے۔ اور ان الانسان کا جو انسان ہے ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ ہیں، دارالسلام کی مسجد اکٹھا ہم اور آپ ہیں، یہاں موجود ہیں لوگ۔ اب آیت کریمہ میں آپ غور کیجیے، ان الانسان لفی خسر۔ جب آپ دنیا کے اندر کسی گھر کو بناتے ہو تو گھر کی چار دیواریں ہوتی ہیں، ایک رائٹ ہوتا ہے، لیفٹ میں ایک فرنٹ اور ایک بیک۔ آپ مسجد میں دیکھ لیں بھائی، آپ کا رائٹ ہے، لیفٹ ہے، فرنٹ ہے اور بیک ہے۔ اب ان الانسان کا جو انسان ہے ہم اور آپ ہیں، اور جو لفظ انا ہے، لفظ انا یہ ہمارا یہ فرنٹ والی دیوار ہے، لفظی میں جو لام ہے یہ بیک والی دیوار ہے، اور فی جو ہے یہ رائٹ سائڈ کی دیوار ہے، اور خسر کے اندر جو نکرہ ہے یہ لیفٹ سائڈ کی دیوار ہے۔ اللہ نے کہا انسان تو خسارے میں ہے، اور خسارے کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے چار دیواریوں سے انسان کو گھیر دیا۔ اے انسان تو سامنے سے خسارے میں ہے، پیچھے سے خسارے میں ہے، دائیں سے خسارے میں ہے، بائیں سے خسارے میں ہے، چاروں طرف سے خسارے اور نقصان کے اندر تو ڈوبا ہوا ہے، چار دیواری کے اندر تو قید ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انا سامنے والی دیوار، لفظی میں جو لام ہے یہ بیک کی دیوار، فی جو ہے یہ رائٹ سائڈ کی دیوار ہے، اور خسر جو ہے نکرہ ہے۔ اور عربی زبان کا پڑھنے والا جانتا ہے عربی زبان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ جو ہوتا ہے یہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی بھیان چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ خسر جو ہے یہ ہماری لیفٹ سائڈ کی دیوار ہے۔ انسان چاروں طرف سے خسارے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اب خسارے کے اندر آپ ڈوبے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے خسارہ ہے بھائی۔ اب اس خسارے سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ خسارے سے آپ باہر کیسے نکلیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مضبوط پاورفل ہتھیار بھی اللہ نے دے دیا۔ چہار دیواری کے اندر گئے ہو، اب چہار دیواری کو توڑ کر کے خسارے سے باہر نکل کر کے فائدے والی زندگی کے اندر تم کو آنا ہے تو اس کے لیے تم کو چار کام کرنے ہوں گے، چار چیزیں تم کو اپنانی ہوں گی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن فرمایا جس کے اندر یہ چار صفات پائی جائیں ایسا انسان خسارے سے اور گھاٹے سے محفوظ ہے۔ الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے ایسا انسان خسارے سے محفوظ ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر یہ چار صفات آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ خسارے سے محفوظ ہے بھائی۔ اور پہلی صفت کیا ہے؟ نمبر ایک، ایمان کی دولت۔ ایمان کیا چیز ہے بھائی؟ ایمان کس سے کہتے ہیں؟ اگر ایک سوال کیا جائے کہ بھائی آپ صاحب ایمان ہو کہ نہیں ہو، ہر شخص بول پڑے گا بھائی ہم سے بڑا ایمان ہمارا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کہتے کس کو ہے نہیں معلوم۔ حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے حضرت جبریل بیٹھ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اسلام کیا ہے، اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے۔ اسی موقع پر حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا، سے بخاری کی روایت ہے، حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی اخبرنی عن ایمان، ایمان کیا چیز ہے ذرا ایمان کی وضاحت کر دیجیے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو وضاحت کی ہے وہ وضاحت ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ
बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। सुनो, ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, मलाइका पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, तकदीर के अच्छे बुरे होने पर ईमान लाओ, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाओ। ईमान के 6 अरकान हैं। इन 6 अरकान पर जो शख्स ईमान लाता है वही ईमान वाला है, वही हकीकत में साहिब ईमान है। अब ईमान का माना क्या है भाई? ईमान के 6 अरकान हैं, लेकिन ईमान कहते हैं किसको एग्जैक्ट? ईमान के 3 अज्जा हैं, 3 पार्ट हैं ईमान के। नंबर 1, ज़बान से इकरार करना, अल-इक़रार बिल-लिसान। ज़बान से इकरार किया जाए कि मैं अल्लाह को मानता हूँ। ज़बान से इकरार हो कि मैं रब के फरिश्तों के ऊपर, उसके आसमानी किताबों पर, अंबिया अलैहिस्सलाम पर मैं ईमान रखता हूँ। तकदीर के अच्छे बुरे होने पर ज़बान से आप इकरार कीजिए कि मैं उस पर ईमान लाता हूँ। और वो तस्दीक़ बिल-जनान, दिल से भी आप एतराफ़ कीजिए, ज़बान से भी एतराफ़ करना है, दिल से भी एतराफ़ करना है। और तीसरी चीज़ है वो अमल बिल जवारिह, अमल के जरिए से आपको साबित करना होगा कि हकीकत में आप अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने वाले हैं कि नहीं। नमाज़ पढ़ करके आपको साबित करनी पड़ेगी। तो पहला वो इंसान है जो साहिब ईमान है, जो साहिब ईमान है, ऐसा इंसान खसारे से महफूज है। दूसरी सिफत इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद जिन्होंने अमल सालिह किया, अमल सालिह किया। भाई मालूम क्या हुआ? अल्लाह के यहाँ अमल की नहीं बल्कि अमल सालिह की जरूरत है। भाई हम पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहें लेकिन सुन्नत रसूल के खिलाफ है, फिर ऐसे अमल की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। और अमल सालिह कहते ही उसी को है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, जिसके अंदर इखलास हो, जिसके अंदर सुन्नत रसूल की इत्तिबा पाई जाए, वही अमल सालिह है। और अमल के ताल्लुक से एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, अमल का मतलब क्या होता है भाई? अमल का जो लुग़वी माना होता है काम करना, अमीरा इसके असर है। अमल का मतलब होता है काम करना। और दुनिया का निज़ाम ये है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए, तरक्की चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा। और यह एक हकीकत यह भी है कि जैसी मेहनत करोगे, जैसा आपका हार्ड वर्क होगा, उसी के बगैर आपको तरक्की मिलेगी। ये दुनिया का निज़ाम है। वामिलुस सालिहात, अल्लाह ने फरमाया कि अगर आखिरत का खसारा सबसे भयानक खसारा है, ऐ इंसान उस भयानक खसारे से तू बचना चाहता है, आखिरत में कामयाबी चाहता है, तुझे मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी, नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी। पूरा इलाका वासी अगर सो रहा है तो उसको नमाज फजर में आकर के हाजिर होना पड़ेगा। दीन से वो काफिल है, दीन पर तो साबित कदम रहना पड़ेगा। वामिल सालिहात, अमल सालिह को करना पड़ेगा। और एक चीज और समझते चले, अल्लाह ने सालिहात का उसे इस्तेमाल किया। अल्लाह ने सालिह नहीं कहा, एक नेक अमल नहीं चाहिए। जन्नत को पाने के लिए हजारों नेकियां, न जाने कितनी नेकियां आपको जब तक जिंदगी मिली है तब तक आपको नेक काम करने पड़ेंगे। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तीसरी सिफत ये है कि जब आपने ईमान कबूल कर लिया, अमल सालिह आप कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप दूसरों को भी वसीयत करें, दूसरों को भी मस्जिद तक लेकर के आए। वतवासौ बिस सब्र, जब आप दीन की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, तो ज़माना आपका फूलों से स्वागत नहीं करेगा, बल्कि आपको गालियां दी जाएंगी, ताने आपको मिलेंगे, आपको सताया जाएगा। ऐसे मौके पर आपको सब्र करना पड़ेगा। सामने किराम, ये 4 सिफात अगर आपके अंदर पाई जा रही हैं तो आप खसारे से, जहन्नम के उस अज़ाब से, जहन्नम के खसारे से आप महफूज हैं। सवाल ये पैदा होता है, एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करना चाहूंगा। ये चारों पॉइंट ऐसे हैं जिन पर अगर तफसील से रोशनी डाली जाए तो उसके लिए कई घंटे चाहिए भाई, लेकिन इख्तिसार के साथ मैंने सिर्फ पॉइंट आपके सामने बयान कर दिए। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो मैसेज आपको देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, अल्लाह नमाज़ असर की कसम खा करके पूरी इंसानियत को खसारे बता रहा है। खसारे से महफूज वो मिसाल है जिसके अंदर ये 4 सिफात पाई जा रही हैं। हम में से हर शख्स गौर करें कि आपके अंदर ये 4 सिफात है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप खसारे में हैं। ईमान आपके पास है कि नहीं है? ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ईमान के बाद अमल सालिह है कि नहीं? आप नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आप अल्लाह के राह में माल खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ज़कात की अदायगी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अल्लाह ने दौलत दिया है, खाने काबा का हज कर सकते हो, हज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। अगर अमल सालिह नहीं है, उसके बाद फिर आप दूसरों के लिए आप दीन दूसरों तक कितना पहुंचा रहे हो?
اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے جب آپ دین کا کام کر نہیں رہے ہو تو مصیبتیں آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی کہاں سے؟ خلاصہ کلام یہ ہے آج ہمارے پاس لے دے کر کے بس ایمان ہے اور تین صفات ہم سے خالی ہیں میرے بھائی اور دوستوں، یقیناً ہم سب خسارے کے اندر ہیں۔ وہ خسارہ کون سا ہے؟ دنیا کا حال تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو عظیم خسارہ ہے وہ خسارہ کون سا ہے؟ آخرت کا خسارہ ہے، جہنم کا خسارہ ہے۔ اب عقل مند ہے وہ انسان جو اس خسارے سے محفوظ رہنے کے لیے آخرت کی تیاری کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعده، انسانوں میں دنیا کے اندر حقیقت میں عقل مند وہ انسان ہے جو آخرت کی فکر کرے، جو آخرت کی تیاری کرے۔ سامعین گرامی، سورۃ العصر کے تعلق سے چند باتیں تھیں، انہیں چند کلمات کی اتفاق کرتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔